میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا فعال نامہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس سے کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اس پر اپنا پورا حال دریافت کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی آپ فائل جو ہے وہ اپنے گھر پہ ہی اپنے آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت خسرو کا فائل نامہ ہے۔ ہر بندے بشر کا اپنے گھر پہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقاربوں کا فائل کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس کام میں بہتری ہے، کس میں نہیں ہے، کیا کام کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں کس سے بچنا چاہیے، کون دوست ہے ہمارا، کون دشمن ہے ہمارا۔ یہ سارا حال اس فائل میں موجود ہے۔ یہ فائل نامہ جو ہے بہت آسان سب فائلوں سے آسان طریقہ ہے یہ، اور اپنے گھر پہ خود ہی کھول سکتے ہیں آپ۔ اپنی بیوی کی کھول سکتے ہیں، اپنی ماں کی کھول سکتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی کھول سکتے ہیں، اپنے عزیزوں اقاربوں رشتہ داروں کی بھی کھول سکتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جانے کی محتاجی نہیں ہے آپ کو۔ کسی کے پاس بھی اگر جائیں گے آپ فائل کھلوانے کے لیے تو 10 20 100 50 200 روپے لے گا، لیکن ان سب سے بچنے کے لیے آپ اپنی فائل اپنے گھر پہ ہی کھول سکتے ہیں۔ اپنے پریوار میں اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کی بھی کھول سکتے ہیں آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ باوضو مصلی بچھا کر پوری تیاری کر کے سب سے پہلے الحمد شریف 7 بار پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں اس الحمد شریف کا جو ثواب ہے، ایصال ثواب، اس کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کو پیش کر کے اور آنکھیں بند کر کے جو میں آپ کے سامنے ایک نقش بنا رہا ہوں اس پہ انگلی شہادت کی رکھنا ہے۔ جو بھی ہنسا آپ کے سامنے آئے انگلی اس احتیاط سے رکھی جائے، بالکل کھڑی انگلی رکھی جائے، اور جو بھی ہنسا آپ کے سامنے آئے اسی کو ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تو اس پہ یہ انگلی رکھی ہوئی ہے، یہ آنکھیں بند کر کے یہ انگلی رکھی، پھر ہم نے ہٹائی، کہاں پر ہماری انگلی آئی، یہ پہ آئی، تو یہ کا مطلب اب آپ سمجھ لیجئے کیا۔ اسی طریقے سے الف سے لے کر یہ تک سارے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ یہ دکھایا جا رہا ہے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز پہ آپ لوگوں کو انگلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا فعال نامہ ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا ثواب اس طریقے سے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا یا کرتی ہوں، مولا قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں۔ اس کے بعد میں اپنی شہادت والی انگلی یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی جو بیچ والی انگلی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، اس میں ہماری شہادت والی انگلی یہ ہو گئی، تو اس انگلی کو ہمیں اس پہ رکھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو اسکرین پہ فل اسکرین پہ اس کا فوٹو دکھا دوں گا، تو آپ کو اسکرین پہ آنکھیں بند کر کے انگلی کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا جو بھی یہاں پہ ورڈ آتا ہے، یہ جتنے بھی ورڈ ہیں ان میں سے جیسے مان لو ابھی ہمارے والد صاحب نے بتایا، جیسے یہ آ گیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے انگلی رکھی، تو یہ کا آپ لوگوں کو پورا بھی ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا، ابھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ جتنے بھی ورڈ ہیں ان کے مطلب بتا دیتے ہیں، باقی آپ انگلی رکھیں گے تو آپ کا جو بھی ورڈ آئے اس کا طریقہ آپ لوگ اسی ویڈیو میں دیکھ لینا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ہم لوگ بہت زیادہ محنت کے ساتھ میں یہ ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں لیکن ہم لوگ ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ہماری محنت کو دیکھ کر ضرور لائک کرنا۔ بہت ایزی طریقہ ہے یہ، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سارے ورڈوں کے مطلب جان لیتے ہیں، کوئی سے بھی ورڈ پہ آپ کی انگلی رکھ جائے۔ اب جیسے ہماری انگلی الف پر رکھی گئی، انگلی ہٹائی، الف آیا، الف کی تعبیر یہ دیکھنا ہے کہ اے صاحب فال جان اور آگاہ ہو کہ حرف الف تیری فال میں آیا ہے، تجھ کو خوشی اور فیروزی کی بشارت ہے اور غم اور اندودہ سے نکلنے کی بشارت ہے۔ یہ فال صاحب دولتوں کی ہے، کسی وجہ سے پشیمانی تیرے کام میں نہ ہوگی۔ جو کچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے گا بے انتظار تجھ کو مل جائے گا، اور روز شنبہ یعنی پیر کو اپنے دل کے بھید لے تجھ کو واقفیت ہوگی اور تمام کام تیرے اچھے ہو جائیں گے۔ اگر نیت تیری سفر کی ہے چلا جا، بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی ملاقات جلدی ہوگی اور خبر اس کی ایک مرد بزرگ لائے گا۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گی۔ اگر نیت شادی کی، نکاح کی ہے کر لے، مبارک ہوگا۔ ان دنوں میں تیرے دل میں کسی طرح کی دلگیری تھی وہ بھی بخیر گزر گئی ہے۔ اپنی خواب کسی سے مت کہو، اسی میں فلاحیت ہے، اور اپنا راز ہر کسی سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ کام میں یقین رکھ، قدم مردانہ رکھ، درود حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، تا دشمنوں سے امن رہ کر مراد پائے گا اور غم سے بے غم ہوگا۔ اب جیسے کہ یہ بے آیا ہے، جیسے آپ کی انگلی بے پر رکھی گئی، تو اس بے کا مطلب یہ ہے کہ اے صاحب فال جان اور آگاہ ہو کہ تمام کام بستہ تیرے جلدی سر انجام ہو جائیں گے، اور منگل کو اپنے رازوں سے تم کو خبر ہوگی، اور مدت سے ایک چیز کی تم کو طلب تھی، خوش ہو کہ بے انتظار مل جائے گی، اور تم کو ایک پریشانی تھی وہ بھی بخیر گزر
گئی ہے، اب خدا کے فضل و کرم سے تم کو دولت منہ دکھائے گی۔ دل قوی رکھ، اور یہ فعال تمام حاجت روائی پر دلالت کرتی ہے، اور رزق روزی تم کو بہت ملے گی، اور غم اندودہ سے تم کو خلاصی ہوگی، اور سفر کی نیت ہے تو جا، بہت مال تم کو حاصل ہوگا۔ اگر کوئی غائب ہے تو آ جائے گا، اگر کوئی آدمی تیرا بیمار ہے وہ شفا پائے گا، اگر نیت نکاح اور خرید و فروخت کی ہے کرو، مبارک ہوگا۔ راز دل اپنا کسی سے نہ کہو، بےہودی تیری اسی میں ہے۔ اب اگر ہمارے انگلی رکھنے سے تے آتا ہے تو تے کا مطلب یہ ہے کہ اے صاحب فعال جان اور آگاہ ہو کہ اس نیت میں چند روز صبر کرنا چاہیے تا جملہ کام تیرے بخوبی انجام ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فعال حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیرے تالے میں نکلی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کسی چیز کا خوف ہے، اس سے مت ڈر، خدا تعالیٰ تجھ کو خوش کرے گا۔ اگر تیرا کوئی شخص بیمار ہے چاہیے کہ ایک بکری صدقہ دے، اگر مفلس ہو تو ایک مرغہ تصدق کرے تا جلدی صحت پائے گا۔ اگر کوئی غائب ہوا ہے جان کہ وہ دور چلا گیا ہے اور کسی زحمت میں مبتلا ہے، اس کی ملاقات تم کو محال ہے تو کل باخدا ہو۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی بد ذات کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کا تم کو ملنا دشوار ہے، اب صبر کرنا ہر کام میں بہتر ہے، اور زبان کو برا کہنے سے نگاہ رکھنا اچھا ہے۔ اگر کسی دشمن سے تم کو کچھ پہنچے گا کہ اس سے خوشی حاصل ہوگی، اور جو خواب پریشان نظر آئیں کسی سے نہ کہو، اور یقین اپنا درست رکھو، اور درود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت بھیجتے رہو تا جملہ مراد بخوبی وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی سے پر آئی ہے تو اے صاحب فعال حرف سے ولادت کرتا ہے کہ تمام کام انجام ہو کر خوشی اور عیش اور عشرت اور حرمت تم کو حاصل ہوگی، اور کسی نوع کی پریشانی اور پشیمانی نہ آئے گی، اور 6 دن کے بعد اپنے راز سے تم کو آگاہ ہوگی، اور مدت سے جس چیز کی تم کو طلب تھی وہ اب ہاتھ آئے گی، اور بادشاہان اور امیران اور بزرگان سے تم کو راحت پہنچے گی۔ اگر کوئی صاحب تیرا غائب ہے تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا، اور یہ سلامت ملاقات اس کی میسر ہوگی۔ اگر بیمار ہے تو صحت پائے گا، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی، لیکن ایک شخص بلند قد دبلا پتلا ہے، اس سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ کوئی مکر تیرے ساتھ نہ کرے، اور ایک دوست کی طرف سے تم کو ہدیہ ملے گا اور تمام مرادیں حاصل ہوں گی۔ طاعت خدا میں قائلی نہ کرنا چاہیے، ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے، راز دل اپنا کسی سے نہ کہو، دشمنوں پر تم کو ظفر ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہماری انگلی جیم پر رکھی گئی ہے تو جیم کا حوالہ سمجھ لیجئے۔ اے صاحب فعال جان اور آگاہ ہو کہ حرف جیم فی روزی حال اور سعادت اور دولت پر تم کو ولادت کرتا ہے، لیکن اس نیت میں کوشش اور طلب از حد مفید ہے، تاخیر نہ کرنی چاہیے، اور بعد 4 روز کے تم کو اپنے راز سے خبر ہو جائے گی اور امید بر آئے گی، اور ایک شخص سیاہ چشم بلند قد دبلے پتلے سے خبردار ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ مکر نہ کرے، اور مدت 3 مہینے سے ایک چیز کی طلب میں تم کو حیرانی اور پریشانی تھی، دل قوی رکھو، اب نحوست سے تم کو رہائی ہو جائے گی، اور ستارہ سعید تیرے تالے میں طلوع ہو گیا ہے اور قبت پذیر ہو گیا ہے۔ اگر سفر کا ارادہ ہے تو کر، غائب تیرا دور چلا گیا ہے، اگر 9 روز تک نہ آئے گا تو اس کے آنے میں دیر ہوگی۔ اگر کوئی شخص تیرا بیمار ہے، حسب حال صدقہ دینا بہتر ہے تا اس زحمت سے شفا پائے گا۔ امیروں بادشاہوں کے پاس جانا اچھا ہے کہ کسی طرح کا تم کو منافع ہوگا، اور اب حال تم کو کئی سالوں سے بہتر آیا ہے، اور ایک دوست سے تم کو ہدیہ پہنچے گا، اس سے خوشی ہوگی، اور ہمیشہ نماز میں مقیم رہو، تم کو تمام مرادوں پر کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی ہے پر آئی ہے تو جان اور معلوم کہ حرف ہے تالے تیرے میں نکلا ہے، خوشی اور فیروزی پر تم کو بشارت ہے، ظفر یابی دشمنوں پر بشارت ہے، اور غائب کے سلامت آنے پر ولادت ہے، مطلب تیرے بآسانی انجام ہوں گے، اور حلال کا مستحق ہونا تیرا اس فعل سے ظاہر ہوتا ہے، اور بزرگوں اور امیروں سے تم کو خوشی پہنچے گی، سفر کرنا مبارک ہے، مراد حاصل ہے، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے دستیاب ہو جائے گی، اگر بیمار ہے جلدی صحت پائے گا، کچھ صدقہ دینا چاہیے، اگر ہر کام میں استقلال ضروری ہے، ایک صاحب علم سے تم کو راحت پہنچے گی، اور ایک بزرگ سے بھی دروازہ فتح اور دولت کا تیرے منہ پر کھلے گا، اور دشمن تیرے مقہور ہوں گے۔ اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا، درود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچاتے رہنا تا خیر ہو، ہمیشہ خوشی سے دین اور دنیا میں راحت پائے گا انشاءاللہ۔ اگر خے آیا ہے پر انگلی آئی ہے ہماری تو ہم خے کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اے صاحب فعال جان اور آگاہ ہو کہ حرف خے ستارہ تارد سے تعلق رکھتا ہے، اگر فکر و اندیشہ کو دل میں راہ نہ دینا چاہیے، کیونکہ اب تیری نحوست دفع ہو جائے گی، اور جو نیت تیرے دل میں آئی ہے 30 روز کے بعد تم کو اس کی خبر ملے گی، اور 4 شنبے کے دن اپنے راز سے آگاہی ہوگی،
तमाम काम बखैर अंजाम हो जाएंगे। और 25 रोज अगर तेरा गायब ना आएगा तो आना उसका अजहद दुश्वार है। सफर करना, निकाह करना, नाता करना फिलहाल नेक है और भेद दिल का किसी से मत कहो, नुकसान का अंदेशा है। नमाज की पाबंदी करता रहो, जुमला मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अगर हमारी उंगली दाल पर आई है, ऐसा फाल जान और आगा हो कि हरूफ दाल तेरी फाल है, जो जमीयत दिल और खुशादा कार के जिस्म काम की तेरे दिल में तलब है उसके दर पे हो, मुबारक होगा। हरगिज इस काम से हाथ मत उठा, बाखूबी अंजाम होगा और बादशाहान और अमीरान और बुजुर्गान तुम पर मेहरबान होंगे और उम्र और दौलत तेरी बढ़ेगी। अगर बीमार है तो शिफा पाएगा, अगर सफर का इरादा है तो चला जा, फायदा होगा। अगरचे खरीद फरोख्त शादी की नियत है तो कर ले, बहुत मुबारक है। दिल का राज किसी से ना कहो कि अंदेशा नुकसान का है। अगर कोई शख्स गायब है वो भी आ जाएगा, गुम हुआ है वो भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जाल पर उंगली आई है हमारी तो जाल की तफसीर समझ लीजिए। साहिब फाल जान और आगा हो कि हर जाल विलादत करता है। ऐश और इशरत पर और जिस चीज की तुमको तलब है वो जल्दी दस्तयाब हो जाएगी और तमाम काम दस्तयाब हो जाएंगे। और जिसका तुमको खौफ है उससे बेखौफ रहो। 11 रोज के बाद तेरा राज दिल जाहिर होगा और मुस्तहकम रहकर सेहत और तंदुरुस्ती तेरे ताले में नुमाया में है। एक बुजुर्ग या दोस्त से तुमको हदिया मिलेगा जो बात से खुशी का होगा और नियत सफर की है, चला जा, मुबारक है। और गायब भी आ जाएगा, गुमशुदा और भागे हुए का पता मिल जाएगा। अगर शादी की नियत है तो बेशक कर ले, नेक होगा। और बुरा कहने से जुबान रोक रखो कि तुमको नुकसान होगा। दिल का भेद किसी से मत कहो ताकि तुमको कामयाबी हो इंशाअल्लाह। अगर रे आया है, हमने उंगली रखी रे पर तो रे आया तो उसकी तफसीर समझ लीजिए। साहब फाल हर रोज रे फाल तेरे ताले में आया है, विलादत करता है। दौलतमंदी सादत पर तमाम काम तेरे हस्ब दिल ख्वाह सरे अंजाम हो जाएंगे और इस कदर तुमको खुशी पहुंचेगी कि उसका बयान तहरीर से बाहर है। और दोस्त तेरे खुश और दुश्मन गमनाक होंगे। अगर कोई चीज तेरी तलफ हुई है, गुमी है तो फिर मिल जाएगी और कर्ज भी अदा होगा। अगर सफर की नियत है जा, फायदा होगा। और मुद्दत से गायब जो तेरा गया है जल्दी उसकी खबर आ जाएगी और बुजुर्गों से तुमको नफा पहुंचेगा। जुमला काम तेरे बखूबी सरे अंजाम होंगे। अपने माल से कुछ सदका करना चाहिए। अगर कोई बीमार है शिफायाब होगा। खरीदो फरोख्त तुमको नेक है और एक लड़का तुमको खुदाए ताला करामत करेगा जो तेरी खुशी का बास होगा और वो मुबारक कदम होगा। और एक मकाम से तुमको सलामत मलामत पहुंची थी यानी कि परेशानी पहुंची थी, वो भी बखैर गुजरी। चाहिए कि याद खुदा ताला में मशगूल रहो ता तमाम दुश्मन तेरे मकबूल हों इंशाअल्लाह ताला। अगर जाल आया है, हमने उंगली रखी जाल पर, तो अगर जाल आया है आंखें मीच के जो उंगली पर हमारी रखी गई जाल पर, तो उसकी तफसीर समझ लीजिए। ऐ साहिब फाल हरूफ जाल फाल विलादत करता है कि उन दिनों में तुझको किसी किस्म की परेशानी थी। चंद रोज सब्र और हौसला करना चाहिए। तमाम काम तेरे हस्ब मुराद होंगे और 8 रोज तक अपने राज दिल से तुमको खबर हो जाएगी। एक आदमी जर्द रंग म्याना कद पुश्त खम से खौफ रखना चाहिए ताकि तेरे साथ मकरू फरेब ना करे। और एक सफर तुमको दरपेश है, इससे तुमको नफा बहुत होगा। अगर कोई बीमार है सेहत याब होगा। लेकिन इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर साहिब फाल सब्र ना करेगा ज़िया देखेगा, नुकसान देखेगा। और शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत अंदेशा ना कर और मतवक्कल रहो। अगर गायब 20 दिन तक ना आएगा तो उसकी खबर 1 महीने के बाद आएगी और खरीद फरोख्त में भी तुमको नफा ना होगा इंशाअल्लाह। अगर हमारी उंगली सीन पर रखी गई है तो ऐ साहब फाल हर सीन विलादत करता है कि तमाम हाजतें तेरी रवा होंगी और जो नियत तेरे दिल में है बर आएगी। इसमें कायली ना करनी चाहिए। अगर शादी की तेरी नियत है मुबारक हो, सरे अंजाम होगा। इमाम जाफर सादिक इब्ने अब्बास रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि तुझको सफर करना बहुत खूब है, तेरे वास्ते इससे बेहतर कोई काम नहीं, क्योंकि अब सितारा तेरा नहूसत से निकल आया है इंशाअल्लाह। अगर हमारी उंगली शीन पर रखी गई है तो शीन की तफसीर समझ लीजिए। ऐ साहब फाल हरूफ शीन तकावत पर विलादत है, पस्तगी और परेशानी सरगर्दानी पर तुमको इशारत है। फाल में जो नियत तेरे दिल की है उससे बाज रहे, क्योंकि आखिर नतीजा उसका परेशानी है। जिसके साथ दोस्ती करता है वो दुश्मन जान हो जाता है। 3 दिन तक अपनी जुबान को रोक रखना ताकि परेशानी तेरी टल जाए और खुदा पर तवक्कल रख ताकि मकसद तेरा हासिल हो। और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि साहिब फाल को चाहिए कि अंदेशों से तौबा करे ता बलाओं और हिरनों से बेखौफ हो। अगर कोई आदमी तेरा बीमार है, उसको खतरा बहुत है, हस्बे मकदूर सदका दे ता शिफा पाए इंशाअल्लाह। अगर हमारी उंगली स्वाद पर रखी गई है तो ऐ साहब फाल हरूफ स्वाद विलादत करता है कि कहीं से तुमको माल मिलेगा और गुमशुदा और भागा हुआ तेरे हाथ आएगा। अगर किसी बात से दिल तेरा
تیرا بہت پریشان ہے، صبر کر، صبر سے مراد تیری حاصل ہوگی، اور غائب تیرا رنج میں گرفتار ہے، توکل بخدا کر کہ سلامت آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کی بیماری دراز ہوگی، صدقہ دے تو شفا پائے۔ تم کو نکاح کرنا بہت اچھا ہے، خدا تعالیٰ ملے فرزند صالح عطا کرے گا۔ اور ایک آدمی تجھ کو تکلیف دیتا ہے، تو نصیحت اس کی نہیں سنتا ہے، چاہیے کہ اس کی بات سے متقد ہوتا کہ سب فائدہ کا ہو جائے۔ اور امام جعفر صادق ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو صبر کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ فال یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ اگر ہماری انگلی دعا پر رکھی گئی ہے، جیسے سواد دعات پر آئی ہے، تو اے صاحب فال تیری دعات خوشی اور دولت پر بشارت ہے۔ کسی بات کے سننے سے تجھے خوشی حاصل ہوگی، کوئی چیز تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے وہ بھی دستیاب ہو جائے گی، جو فکر تیرے دل میں ہے انجام اس کا نیک ہوگا، اور عبادت میں قائلی نہ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب اگر ہماری انگلی توئے پر اگر آئی ہے تو اس کی تفسیر سمجھ لیا ہے۔ صاحب فال حرف توئے ولادت کرتا ہے کہ کشاکش کا، لیکن نماز میں سستی نہ کرنا چاہیے، جو دین دنیا میں تیری بہتری ہو جائے اور نماز کی برکت سے تمام کام تیرے بخوبی سر انجام ہوں۔ اور اگر کوئی تیرا غائب ہے، چند روز کو آ جائے گا، ان قریب اس کو ایک مرد میانہ سال لائے گا، اور کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں سفر کرنا خوب ہے، اچھا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنی افضل ہے، اور یہ سال تمام سالوں سے بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہماری انگلی زوئے پر آئی ہے تو اے صاحب فال حرف زوئے خوشی عیش اور عشرت پر بشارت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری اس کی دور ہو، کچھ صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی غائب ہے، جان کہ وہ دور چلا گیا ہے، اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا۔ پریشان خواب کسی سے نہ کہو کہ صلاحیت تیری اس میں نہیں ہے، ان دنوں میں تم کو ایک ملامت تھی وہ بخیر گزر گئی ہے، اور سوا خدا کے کسی سے تمان نہ کرنا چاہیے، تا تمام کام تیرے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی عین پر آئی ہے تو اے صاحب فال حرف عین ولادت کرتا ہے فتح اور نصرت پر، اور جو نیت کی تیرے دل میں ہے ایک بزرگ کی طرف سے تم کو راحت پہنچے گی، اور روز شنبہ یعنی پیر کو بھید ضمیر اپنے سے تم کو آگاہی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نیت میں کچھ صدقہ دینا چاہیے، تا مراد تیری حاصل ہو جائے گی، اور سفر کرنا تم کو اچھا ہے، منفعت سے خالی نہ ہوگا۔ ایک حاکم اور بزرگ کا تجھے وہم ہے، اس سے مت ڈر، اور اگر کوئی چیز کھو گئی ہے ہاتھ آئے گی۔ اگر دعویٰ کرنے کی نیت ہے، غلبہ حاصل ہوگا۔ خرید و فروخت حیوانات کی تیرے واسطے بہتر نہیں ہے، بس ذکر خدا مشغولی ہو انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی غین پر آئی ہے تو ابن مریم اے صاحب فال، اگر تو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے، تجھ کو فائدہ ہوگا، اور تمام کام مشکل تیرے آسان ہوں گے۔ اگر کہ جیسا لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، بدھ کے دن تم کو اپنے بھید سے آگاہی ہوگی، جس چیز کی تم کو طلب ہے جلدی مل جائے گی، مگر بھید اپنا کسی سے نہ کہنا۔ اگر کوئی غائب ہے وہ بھی آ جائے گا، اور ایک شخص زرد رنگ کا میانہ قد یعنی گنٹھا گندمی رنگ گیہواں رنگ کا گردن کوتا ہے، اس کی خوف کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ تیرے ساتھ مکاری نہ کرے۔ اور سفر کرنا بھی تیرے واسطے مبارک ہے، اور ہمیشہ بابوضو رہنا تیرا سب سے بہتر ہے۔ خدا کا ذکر کرنا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس فال میں تیرے واسطے اکسیر اعظم ہے انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی فے پر رکھی گئی ہے تو اے صاحب فال حرف فے عیش و عشرت خوشی اور دولت کی بشارت ہے، غائب تیرا آئے گا اور بیمار شفا پائے گا۔ غم نہ کر، جلدی کام تیرے اس فال میں اچھے ہو جائیں گے۔ اگر جو شخص تیرے ساتھ بدی کرے اور اس کے نیکی کرتا، اجر عظیم تجھ کو ملے گا، 20 روز تک اپنے بھیدوں سے باخبر ہوگا، اور سفر کرنا تم کو اچھا نہیں۔ اب ہماری انگلی اگر قاف پر پڑی ہے تو قاف کی تفسیر یہ ہے کہ اے صاحب فال حروف قاف ولادت کرتا ہے کہ تم کو خلق میں قبولیت حاصل ہوگی، اور جو کوئی تم کو دیکھے گا دوست رکھے گا۔ بقول ابن مسعود فخر رازی صاحب فال کو کئی فتوح حاصل ہوگی، اور جو کوئی تم کو دیکھے گا خوش ہوگا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو سخاوت کرنی چاہیے، تیری بہتری اس میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہماری انگلی کاف پر رکھی گئی ہے، کاف چھوٹا کاف، یعنی کہ اے صاحب فال تجھ کو اپنی نیت میں پرہیز کرنی بہت بہتر ہے، اور دشمنی بھی کسی کے ساتھ اچھی نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو خرید و فروخت کرنا اور قرض دینا نہ چاہیے کہ نفع نہ ہوگا، اگر صبر کرے تو مراد پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہماری انگلی لام پر رکھی گئی ہے، اے صاحب فال حرف لام ولادت کرتا ہے، یہ فال نہایت نیک اور مبارک ہے، تمام کام تیرے دل خوشا میسر ہو جائیں گے، اور تالے تیرے قبت پکڑ گئے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو مناسب ہے کہ بے خوبی اختیار کرے تا دشمن اس کے دوست ہو جائیں۔ اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال جس کام کا ارادہ کرے گا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہماری انگلی میم پر رکھی گئی ہے تو
تو میم کی تفسیر سمجھیے، اے صاحب فعال حرف میم ولادت کرتا ہے ملامت پر۔ اس نیت سے شیخ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ خصومت کا دعویٰ نہ کرے، اگر اپنی نیت سے درگزر نہ کرے نقصان دیکھے گا، اور اگر صبر کرے گا راحت پائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی نون پر رکھی گئی ہے تو اس کی تفسیر سمجھیے، اے صاحب فعال جو نیت ہونا چاہیے کہ جملہ کام تیرے سر انجام ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی نہ کرو، رزق کا دروازہ تم پر کشادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی واو پر رکھی گئی ہے تو یہ فعال بے نیازی کی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ صاحب فعال بلا سے بے خوف ہوگا اور مراد پائے گا۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی تیرے کئی محتاج ہوں گے اور منافع پائیں گے، اور درمیان خلق کے تم کو قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہماری انگلی ہے پر رکھی گئی ہے، اے صاحب فعال نیت مبارک ہے، تمام کاروبار تیرے بخوبی انجام ہو جائیں گے، اور کچھ فکر نہ کر کہ مراد تیری حاصل ہوگی، اس نیت سے درگزر کرنا چاہیے۔ امام فخر رازی فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو اپنی نیت کا ثمرہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہماری انگلی لام الف پر رکھی گئی ہے تو اے صاحب فعال حروف لام الف ولادت کرتا ہے کہ جس عمل اور شغل کے درپیش ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ حاصل نہ ہوگا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نیت اور اندیشے میں شروع ہونا اچھا ہے، ایسے کام سے پرہیز کرنی چاہیے، اگر پرہیز نہ کرے گا نقصان دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہماری انگلی یہ پر رکھی گئی ہے تو اے صاحب فعال حروف تیری یہ اس پر ولادت کرتا ہے کہ اس نیت میں تم کو بہت خوشی حاصل ہوگی، اور امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہیے کہ اس نیت سے درگزر نہ کرے کہ جلدی مراد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک نقش بنا کر تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں، اس پر آپ نیک دل سے جو آپ کے دل میں مراد ہو اس کو سوچ سمجھ کر اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس پر رکھ کر کے اور اس کی تفسیر آگے دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ الف آیا ہے تو اس کی بھی تفسیر دے دی گئی ہے، بے آیا ہے بے پر انگلی رکھی گئی ہے تو بے کی بھی تصویر آپ سمجھ لیجئے، جو میں نے پڑھا ہے اسی کی تفسیر بتائی گئی ہے۔ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ رکھی ہوئی ہے، آپ کو اس میں سے کسی بھی ایک اس پہ اپنی شہادت والی انگلی کو رکھ لینا ہے، اس کے بعد میں تفسیر آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھا دی گئی ہے، آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے سبھی گھر کے سبھی لوگوں کی انگلی اس پہ رکھوا کر چیک کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سب کچھ ڈیٹیلز میں مل جائے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے، ویڈیو تو لمبا ہو گیا لیکن ہم لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو